مفتی طارق مسعود کے بیانات کے لیے مفتی صاحب کے آفیشیل چینل مفتی طارق مسعود سپیچز کو سبسکرائب کریں۔ آپ کو معلوم ہے سورہ کہف میں جو مضمون چل رہا ہے، مشرکین مکہ کی بدماشیاں، تکبر والی باتیں، اسی میں ایک مضمون یہ بھی آیا تھا کہ ہم ان غریبوں کے ساتھ نہیں بیٹھ سکتے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہاں موسیٰ علیہ السلام اور خضر علیہ السلام کا واقعہ بیان کیا کہ دیکھو موسیٰ علیہ السلام باوجود اس کے کہ کلیم اللہ تھے، اللہ کے بہت بڑے پیغمبر اور اللہ کے بہت محبوب پیغمبر تھے، لیکن اللہ نے ان کو حکم دیا کہ اپنے سے کمتر کے پاس جاؤ، خضر علیہ السلام کے پاس جاؤ جو موسیٰ علیہ السلام سے کمتر تھے، اور وہاں جا کے کچھ چیزیں دیکھو، کچھ سیکھو۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ذرا بھی عار نہیں آئی، اور موسیٰ علیہ السلام کیسے خضر علیہ السلام کے پاس گئے ہیں جو حضرت موسیٰ سے کمتر بھی تھے، پھر موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم پہ ان کو استاذ بھی بنایا اور ان کا ادب احترام بھی کیا، جس ادب احترام کا بھی انشاءاللہ ہم تذکرہ کریں گے۔ تو یہ اللہ کے نیک پیغمبر اور اللہ کے محبوب لوگوں کی عادت ہوتی ہے کہ وہ خدا کے حکم کو فالو کرتے ہیں، ان میں کبر نہیں ہوتا۔ دوسری بات یہ کہ اس رکوع کا جو شان نزول ہے اس سے بھی یہ مضمون اور زیادہ واضح ہوتا ہے۔ صحیح ہے بخاری میں اس رکوع کا شان نزول بیان کیا گیا ہے، یعنی اس کا شان نزول تو نہیں کہہ سکتے، ڈیٹیل بیان کی گئی ہے کہ موسیٰ علیہ السلام وعظ کر رہے تھے بنی اسرائیل میں، تو بنی اسرائیل میں کسی شخص نے پوچھا کہ اے موسیٰ، اس وقت زمین میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ اس وقت دنیا میں سب سے بڑا عالم کون ہے؟ تو موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا میں ہوں۔ جواب بالکل درست تھا، ظاہر ہے پیغمبر سے بڑا تو دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا۔ اور یقیناً موسیٰ علیہ السلام کی نیت یہ تھی کہ دنیاوی علوم میں نہیں بلکہ دینی علوم میں، وہ علوم جن کا تعلق اللہ کی رضا سے ہے، جن کا تعلق شریعت سے ہے، حلال و حرام سے ہے، تو ان میں میں سب سے بڑا عالم ہوں۔ مقصد یہ نہیں تھا کہ ہر علم میں سب سے بڑا عالم ہوں، لیکن چونکہ الفاظ عام تھے، الفاظ میں ایسی کوئی صراحت نہیں تھی کہ میں دینی علوم میں تو میں سب سے بڑا عالم ہوں، باقی علوم میں ہو سکتا ہے کوئی دوسرا ہو۔ الفاظ موسیٰ علیہ السلام کے ایسے تھے جس سے یہ لگ رہا تھا کہ ہر علم میں آپ سب سے آگے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے چاہا کہ موسیٰ علیہ السلام کو تنبیہ کی جائے کہ آپ ایسے الفاظ استعمال نہ کریں جس سے یہ جھلکتا ہو، جو خلاف واقع ہو کہ ہر علم میں اللہ نے آپ کو سب سے زیادہ کمال دیا ہے۔ ایسا دنیا میں کوئی بھی نہیں ہوتا کہ سب چیزیں ہی اس کو سب سے زیادہ معلوم ہو۔ کچھ چیزیں کسی کو اللہ نے دی ہیں، کچھ کسی کو دی ہیں، کچھ کسی کو دی ہیں۔ ہاں یہ بات ضرور ہے کہ دین کے علم کی ویلیو اللہ کی نظر میں سب سے زیادہ ہے، لہذا وہ اللہ اپنے محبوب بندوں کو دیتا ہے۔ جو چیز سب سے قیمتی ہوتی ہے، سب سے محبوب لوگوں کو وہ دی جاتی ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام اس وقت روئے زمین پر اللہ کو سب سے زیادہ محبوب تھے، لہذا اللہ نے دین کا علم حضرت موسیٰ کو سب سے زیادہ دیا تھا۔ تو جواب یہ ہونا چاہیے تھا کہ دین کے علم کے معاملے میں سب سے زیادہ ہوں، اور باقی ہو سکتا ہے کوئی دوسرا علم اللہ نے کسی کو مجھ سے زیادہ دے دیا ہو۔ تو ایک تو یہ تنبیہ اللہ نے کرنی تھی۔ اب تنبیہ کے دو طریقے ہوتے ہیں، ایک بتا دیا جائے، ایک ہوتا ہے کوئی ایسا عمل کروایا جائے جس سے زیادہ اچھی طرح سے تنبیہ ہو۔ تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو خضر علیہ السلام کے پاس بھیج دیا اور بتایا کہ بہت سے علوم دنیا میں ایسے بھی ہیں جو اللہ دوسروں کو دیتا ہے، وہ آپ کے پاس نہیں ہے، بلکہ آپ کو تو وہ سمجھ میں ہی نہیں آئیں گے، آپ تو ان پہ اعتراضات کرنا شروع کر دیں گے، تو آپ اس کی ماہیت اور حقیقت تک پہنچ ہی نہیں سکتے۔ تو ایک تو تنبیہ یہ تھی۔ دوسرا اس میں یہ بھی تنبیہ تھی کہ علم کو اللہ کی طرف پھیرنا چاہیے۔ جب بھی کوئی آپ سے پوچھتا ہے کہ سب سے بڑا عالم کون ہے، تو اگرچہ پوچھنے والے کا مقصد یہ تھا کہ آپ ہیں یا نہیں ہیں، لیکن کیونکہ الفاظ تھوڑے سے نامناسب ہیں، الفاظ ایسے ہیں کہ آپ یوں کہہ دیتے کہ اللہ سب سے بڑا عالم ہے، اس کے بعد اللہ نے مجھے بہت بڑا عالم بنایا یا اللہ نے مجھے علم دیا ہے۔ تو چونکہ جو بڑے لوگ ہوتے ہیں نا، ان کی معمولی سی غلطی بھی بڑی غلطی سمجھی جاتی ہے۔ عام آدمی کے لیے تو یہ اتنی بڑی غلطی نہیں، لیکن موسیٰ علیہ السلام کا تو بڑا مقام تھا، پھر قوم کو کے مربی بھی تھے، یہی چیز پھر قوم بھی سیکھے گی۔ تو اس لیے موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس چھوٹی سی بات پہ، جو ہمارے لیے چھوٹی ہے لیکن اللہ کے لیے بڑی تھی، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے تنبیہ کی۔ تو اس میں بھی تکبر کی نفی ہے کہ جب پیغمبر جو ہے دل میں یقیناً کبر نہیں ہوتا، کیونکہ پیغمبر کبیرہ صغیرہ گناہوں سے پاک ہوتے ہیں، اور تکبر کا دل میں ہونا یہ کبیرہ گناہ ہے، تو پیغمبروں کے دل میں کبر ہو ہی نہیں سکتا۔ حدیث میں آتا ہے جس کے دل میں ذرہ برابر بھی تکبر ہوا، لا يدخل الجنہ من کان فی قلبہ مثقال حبۃ من خردل من کبر،
ذرہ برابر بھی تکبر ہوا وہ جنت میں داخل نہیں ہو سکتا۔ تو اس سے صاف پتہ چلتا ہے کہ پیغمبروں کے دل میں ذرہ برابر بھی کبر نہیں ہو سکتا، کیونکہ وہ تو جنتی ہیں۔ تو جب دل میں کبر نہیں ہے، صرف زبان سے متکبرانہ الفاظ کہیں ہیں، وہ اللہ کو پسند نہیں ہے، تو مشرکین مکہ کے تو دل میں بھی کبر تھا اور زبان سے بھی بڑی بڑی باتیں کیا کرتے تھے، تو ان کو اللہ کیسے چھوڑ دے گا؟ تو اس رکوع کا پچھلے مضمون سے یہ ایک ربط ہے۔ اور پھر یہ رکوع نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی بھی دلیل ہے کہ جو واقعات اہل کتاب جانتے تھے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ وہ پڑھے نہ وہ سنے، مگر قرآن نے آپ کو وحی کے ذریعے بتائے اور آپ نے اس کو بہت ہی بہترین انداز میں لوگوں کے سامنے پیش کی۔ اور بھی اس میں بہت سارے اسباق ہیں جو انشاءاللہ ہم اس واقعے کو مکمل ہونے کے بعد انشاءاللہ ہم وہ پڑھیں گے۔ اب ہم آگے رکوع کی طرف چلتے ہیں۔ تو وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ، ہوا یہ تھا کہ جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ کہا کہ سب سے بڑا عالم میں ہوں، تو اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام کو حکم دیا کہ ایک جگہ ہے جہاں دو دریا یا دو سمندر آپس میں ملتے ہیں، اور وہیں قریب میرا ایک بندہ ہے جن کا نام حدیث میں آتا ہے خضر علیہ السلام۔ اب یہ خضر علیہ السلام اللہ کے پیغمبر تھے یا نہیں تھے، اس کے بارے میں ہمارے پاس کوئی واضح دلیل نہیں ہے۔ بہت سے حضرات اس طرف گئے ہیں کہ یہ اللہ کے ولی تھے، جمہور اسی طرف گئے ہیں پیغمبر نہیں تھے یہ، باقی پیغمبر تھے تو ہمارا ایمان ہے۔ اس کے بارے میں بہرحال ہمیں یقینی طور پر کوئی علم نہیں ہے۔ یہ بات تو اجماع سے ثابت ہے کہ اگر پیغمبر بھی تھے تو حضرت موسیٰ سے ان کا درجہ بلند نہیں تھا، کیونکہ حضرت موسیٰ کی شان جس اہتمام سے قرآن نے بیان کی ہے، وہ اس اہتمام سے اللہ نے کسی دوسرے پیغمبر کو، یعنی خضر علیہ السلام کو اس اہتمام سے اللہ نے بیان نہیں کیا اور کلیم اللہ بنایا، ظاہر ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کے شاگرد تھے یوشع علیہ السلام، یہ بھی صحیح بخاری میں، اور ان کو نبوت بھی ملی، موسیٰ علیہ السلام کے جانے کے بعد یہ نبی بھی بنے۔ یہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بہت بڑے خادم تھے اور ہر وقت حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ ان کی خدمت میں رہا کرتے تھے اور ان سے سیکھا کرتے تھے۔ تو نوجوان تھے، ظاہر ہے نوجوان شخص خدمت زیادہ اچھی کر سکتا ہے۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ نے حکم دیا کہ آپ جائیں، ہمارا ایک بندہ ہے وہاں پہ خضر، تو وہاں جا کے آپ ان سے کچھ سیکھیں، تاکہ آپ کو یہ اندازہ ہو کہ آپ کے علاوہ بھی اللہ نے کچھ الگ علوم ہیں۔ شریعت کا علم تو آپ کو دیا ہے، لیکن کچھ اور بھی چیزیں ہیں جو اللہ نے اس دنیاوی نظام کو چلانے کے لیے دوسرے لوگوں کو بھی دی ہیں، اور ان علوم کو کہا جاتا ہے تکوینی۔ ایک ہے علوم تشریعی، جو شریعت جس کو حلال و حرام کا علم، جو اللہ کا قرب حاصل کرنے کے لیے۔ ایک ہے تکوینیات، تکوین کون سے نکلا ہے، کون کہتے ہیں اس کائنات میں جو کچھ ہو رہا ہے نا، اور تکوین یہ باب تفعیل میں جو کیا جا رہا ہے، تو اس کائنات کے نظام کو چلانے کے لیے بھی تو ظاہر ہے اللہ کا ایک نظام ہے نا۔ لوگ مر رہے ہیں، پیدا ہو رہے ہیں، کوئی بیمار ہو رہا ہے، اب ان چیزوں کا شریعت سے تعلق نہیں ہے۔ نیک لوگ بھی بیمار ہوتے ہیں، نیک لوگ بھی مرتے ہیں، وبائیں آتی ہیں تو اچھے برے سارے ہی مرتے ہیں اس میں۔ یہ تکوینی نظام ہے، یہ اللہ کا نظام ہے، اسی طرح کائنات چلے گی۔ آبادی کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت سارے حادثات آنا شروع ہو جاتے ہیں اللہ کی طرف سے، جنگلوں کی حیات کو کنٹرول کرنے کے لیے بہت کچھ ہونے لگتا ہے، تو انسانوں کی آبادی ہو، جانوروں کی آبادی ہو، اور ایک پورا ایک نظام چل رہا ہے اللہ تعالیٰ کا اس کائنات کو چلانے کے لیے، جس کا حلال و حرام سے کوئی تعلق نہیں ہے، نہ کافر اور مسلم سے اس کا تعلق ہے۔ تو ایسے تکوینی امور اللہ تعالیٰ نے اس کے اسباب پیدا کیے ہیں، اور یہ تکوینی کام اللہ فرشتوں سے بھی لیتے ہیں، اور بعض دفعہ یہ تکوینی کام اللہ انسانوں سے بھی لے لیتے ہیں۔ تو اس پورے رکوع کا حاصل یہ، بعض دفعہ کوئی ایسے انسان اللہ نے دنیا میں ان کے ذمہ کام لگا دیے ہوتے ہیں کہ وہ بہت کچھ کر رہے ہوتے ہیں، لیکن اس میں ان کو اختیار نہیں ہوتا، خوب سمجھ لیں۔ جیسے فرشتے کے پاس بارش برسانے کا اختیار نہیں ہوتا، فرشتے کے پاس کسی کو موت دینے کا اختیار نہیں ہوتا، بلکہ فرشتے کی حیثیت یہ ہوتی ہے جیسے کاتب کے ہاتھ میں قلم، جدھر کو قلم کو آپ گھمائیں گے قلم گھومے گا، لہذا آپ مدد قلم سے نہیں مانگتے، کاتب سے مانگتے ہیں۔ جب آپ چاہتے ہو نا کچھ لکھو تو کاتب کو کہتے ہیں، قلم کو نہیں کہتے۔ تو ایسے ہی تکوینی کام اللہ فرشتوں سے یا انسانوں سے جب لیتے ہیں تو کام ان سے لیا جاتا ہے، ان کے پاس اختیارات نہیں ہوتے، لہذا ان کاموں کے لیے ان شخصوں کو یا فرشتوں کو نہیں پکارا جائے گا بلکہ اللہ کو پکارا جائے گا۔ اگر آپ نے یہ سمجھ لیا کہ اللہ نے ان کو اختیارات دے دیے اور یہ متفرد ہو گئے ہیں ان اختیارات میں، پھر یہ شرک ہے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کو اپنے یعنی خادم یوشع علیہ السلام کو لے کے نکلے۔ اچھا یہ بھی ذہن میں رکھیے کہ اس طرح کے علوم اللہ نے جو تکوینی علوم جنہیں کہا جاتا ہے کسی کو دیے ہوں تو وہ علماء سے ان کی فضیلت بڑھنی جاتی ہے۔ جیسے خضر علیہ السلام کے پاس کچھ ایسے علوم تھے جو موسیٰ علیہ السلام کے پاس نہیں تھے،
وہ علوم کیا تھے کہ اللہ وحی کے ذریعے بہت سی چیزیں الہام کے ذریعے ان کو بتا دیا کرتا تھا. تو لیکن اس سے ان کا درجہ حضرت موسیٰ سے نہیں بڑھ گیا, کیونکہ شریعت میں جو دین کا علم ہے نا, اس کی بیس پہ جو فضیلت حاصل ہوتی ہے وہ کسی اور علم کی بیس پہ نہیں ہوتی. اس لیے انبیاء اور علماء کا مقام اللہ تعالیٰ نے بہرحال زیادہ رکھا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِفَتَاهُ, یہ میں اس لیے ڈیٹیل بیان کر رہا ہوں کہ آج لوگ جو ہے نا یہ کرامتوں اور اس طرح کی چیزوں کو ایسا سمجھنے لگتے ہیں, کسی سے یہ صادر ہو رہی ہوں کہ اس کو علماء سے بھی زیادہ افضل سمجھنا شروع کر دیتے ہیں اور اس سے دعائیں منگوانا شروع کر دیتے ہیں. یہ غلط ہے. جو شریعت کا علم جانتے ہیں اور اس پر عمل کرتے ہیں, سب سے زیادہ مقام اللہ کی نظر میں ان لوگوں کا ہے. وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ, اور یاد کرو اس وقت کو جب کہا موسیٰ نے لِفَتَاهُ, اپنے نوجوان یوشع سے, لا ابرح, میں مسلسل چلوں گا, حتیٰ ابلغ مجمع البحرین, یہاں تک کہ میں دو سمندروں کے کنارے, دو سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچ جاؤں, او امضی حقبا, یا میں مسلسل چلتا رہوں, یعنی جب تک وہ جگہ نہیں آئے گی تو میں چلتا ہی رہوں گا. اچھا ہوا یہ تھا, احادیث میں یہ مضمون بہت, یہ واقعہ بڑی تفصیل سے آیا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے موسیٰ علیہ السلام سے یہ فرمایا تھا کہ مجمع البحرین جب آپ پہنچیں گے تو ظاہر ہے عین وہ لوکیشن نہیں, بلکہ جب ہم کسی کو ایڈریس بتاتے ہیں نا کہ اس جگہ آپ پہنچیں گے تو پھر یہ واقعہ ہوگا تو وہی لوکیشن ہے, تو اس جگہ کے قریب کا ایریا بھی مراد ہو سکتا ہے. ہم ایڈریس بتا رہے ہوتے ہیں بھائی آپ صدر میں فلاں مقام پہنچ جاؤ تو وہاں پر آپ کو ایک فلاں شخص ملے گا, تو فلاں مقام کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ لوکیشن یہ ہے, باقی اس کے ارد گرد. تو موسیٰ علیہ السلام کو بھی اللہ نے بتایا تھا کہ مجمع البحرین آپ پہنچیں گے تو کیا ہوگا کہ ایک جگہ آئے گی جہاں یہ جو مچھلی ہے نا, ایک مردہ مچھلی آپ اپنے ساتھ لے جائیں تو ایک معجزہ ظاہر ہوگا, یہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں گھس جائے گی, پانی میں گھس جائے گی. تو جہاں آپ یہ معجزہ دیکھیں نا, محیر العقل ایک واقعہ دیکھیں کہ جو مردہ مچھلی آپ اپنے ساتھ لے کر گئے تھے وہ زندہ ہو کے پانی میں گھس گئی, تو سمجھ لیں گے یہی وہ مقام ہے جہاں آپ کو میں نے بھیجا ہے. تو موسیٰ علیہ السلام چلتے رہے, مجمع البحرین بھی آ گیا, تو لیکن موسیٰ علیہ السلام نے دیکھا کہ نہ مچھلی زندہ ہوئی نہ پانی میں گئی. تو حضرت موسیٰ علیہ السلام وہاں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے, ایک چٹان سے ٹیک لگائی, موسیٰ علیہ السلام بھی اور یوشع علیہ السلام بھی دونوں آرام کرنے کے لیے لیٹ گئے اور سو گئے. اب ہوا یہ کہ جب یہ دونوں حضرات سو رہے تھے, فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ, اچھا فَلَمَّا بَلَغَا مَجْمَعَ بَيْنِهِمَا, جب یہ دونوں ان دونوں سمندروں کے ملنے کی جگہ پہنچے, نَسِيَا حُوتَهُمَا, تو یہ دونوں مچھلی بھول گئے رکھ کے نا کہ ہم نے اس مچھلی پہ نظر رکھنی ہے کہ یہ مچھلی زندہ ہو کے پانی میں جاتی ہے کہ نہیں جاتی, تو وہ یہ بھول گئے یہ بات کیونکہ تھکاوٹ بہت تھی. فَاتَّخَذَ سَبِيلَهُ فِي الْبَحْرِ سَرَبًا, مچھلی نے کیا کیا ہے کہ وہ زندہ ہوئی اور سمندر میں سرنگ بنا کے چلی گئی. فَلَمَّا جَاوَزَا, اب دونوں اٹھے, دونوں کو یاد ہی نہیں رہا کہ مچھلی دیکھیں کہاں گئی مچھلی. وہ جب دونوں اٹھے اور جاوزا, دونوں چل پڑے, قال لفتاہو, تو آگے جب گئے ہیں یعنی ان کو خیال ہی نہیں رہا کہ بھئی یہاں سے مچھلی زندہ ہو کے پانی میں چلی گئی ہے, اور مجمع البحرین پہنچ چکے تھے. یہ اندازہ تھا کہ قریب ہی ہے کہیں وہ, لیکن انہوں نے سوچا کہ چلو ہم آگے چل کے دیکھتے ہیں. آگے جب گئے ہیں تو موسیٰ علیہ السلام کو سخت تھکاوٹ محسوس ہوئی اور شدید بھوک لگی, تو آپ نے اپنے نوجوان سے کہا, آتینا غداءنا, لے آؤ بھائی کھانا لے آؤ. لقد لقینا من سفرنا هذا نصبا, تحقیق ہم اس سفر میں بہت شدید تھکاوٹ کو پہنچے ہیں, بہت شدید مجھے تھکاوٹ ہوئی ہے, کھانا لے آؤ. اب کھانے سے آپ کے جو نوجوان تھے نا خادم یوشع علیہ السلام, ان کو مچھلی یاد آ گئی. جیسے ہی کھانے کا تذکرہ کیا موسیٰ علیہ السلام نے, تو ظاہر ہے کھانے کے بعد انسان کو کھانے پینے کی چیزیں یاد آتی ہیں, تو مچھلی تو انسان کی بڑی مرغوب غذا ہے. فوراً ان کو یاد آ گیا بھائی وہ مچھلی کہاں گئی. قال ارأیت, تو فوراً ان کا, ارے بھائی میں آپ کو ایک بات بتاؤں, آپ نے دیکھا نہیں, اذ اوینا الی الصخرۃ, جب ہم نے چٹان کی طرف ٹیک لگائی تھی, فإنی نسیت الحوت, تو وہاں میں مچھلی بھول گیا ہوں. ہم جب جس مقام پہ ہم چٹان پہ ٹیک لگا کے بیٹھے تھے یا سوئے تھے تو میں مچھلی بھول گیا وہاں پہ. وما انسانیہ الا الشیطان ان اذکرہ, اور مجھے نہیں بھلایا مگر شیطان نے کہ میں اس کو یاد رکھوں, میرا قصور نہیں ہے بھائی, میرے تو دماغ سے بالکل ہی نکل گیا. واتخذ سبیلہ فی البحر عجبا, اور عجیب بات یہ تھی کہ اس نے سمندر میں نا اس وقت اس مچھلی نے عجیب طریقے سے اپنا راستہ بنا لیا. یعنی یوشع علیہ السلام نے یہ منظر بھی دیکھا اپنی آنکھوں سے
کہ وہ تو میں وہاں جب آپ آرام کر رہے تھے تو میں نے دیکھا کہ وہ مچھلی اٹھی ہے اور زندہ ہو کے سمندر میں عجیب طریقے سے راستہ، یعنی وہ چونکہ سرنگ بن گئی تھی نا سمندر میں، ایک سوراخ سا بن گیا تھا، اس میں وہ گھس گئی وہ زندہ ہو کے۔ یہاں ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ اتنا عجیب واقعہ یوشع علیہ السلام بھول کیسے گئے؟ اور پھر موسیٰ علیہ السلام کا بھولنا تو چلیں سمجھ میں آتا ہے، انہوں نے تو وہ منظر نہیں دیکھا نا کہ مچھلی کا زندہ ہو کے پانی میں جانا، وہ منظر دیکھا ہی نہیں۔ انہیں تو صرف یہ تھا کہ بھئی مچھلی میں نے ساتھ لے کے جانی اور اس پہ نظر رکھنی ہے، تو وہ ساتھ اٹھانا بھول گئے۔ تو موسیٰ علیہ السلام کا بھولنا تو سمجھ میں آتا ہے، خاص طور پہ جب تھکاوٹ بھی اتنی زیادہ ہو۔ لیکن یوشع علیہ السلام اتنا عجیب و غریب منظر کہ موسیٰ علیہ السلام سو رہے ہیں، آرام کر رہے ہیں، اور یوشع علیہ السلام نے اس دوران دیکھا کہ مچھلی اٹھی، زندہ ہو کے سمندر میں سرنگ بنا کے چلی گئی۔ اور یوشع علیہ السلام نے سوچا کہ جب موسیٰ علیہ السلام جاگیں گے تو میں بتاؤں گا بھئی یہ عجیب واقعہ میں نے دیکھا ہے، یہ کیا ہے، اس کی کیا حقیقت ہے۔ پھر موسیٰ علیہ السلام بتا دیتے بھئی یہ تو اللہ کا پہلے سے اللہ نے مجھے بتا دیا تھا، اور یہ تو وہی جگہ ہے جہاں ہم نے خضر علیہ السلام کو تلاش کرنا ہے۔ تو سوال یہی پیدا ہوتا ہے کہ یہ اتنا عجیب و غریب واقعہ یوشع علیہ السلام نے جب دیکھا اور انتظار کیا کہ موسیٰ علیہ السلام جاگیں گے تو میں ان کو بتاؤں گا، اور موسیٰ علیہ السلام جاگے اور یہ بتانا بھول گئے، تو یہ کیسی عجیب بات ہے؟ تو علماء نے اس کے دو جواب دیے ہیں۔ ایک یہ کہ جب انسان کو شدید ترین تھکاوٹ ہوتی ہے، بہت لمبا سفر ہوتا ہے، تو بعض دفعہ وہ اپنے مقصد کی طرف اتنی زیادہ نظر رکھتا ہے کہ یہ جزوی واقعات وہ بھول جاتا ہے، اگرچہ وہ بہت ہی عجیب ہوں۔ تو یوشع علیہ السلام کو تو معلوم نہیں تھا نا کہ جس جگہ یہ مچھلی زندہ ہو کے سمندر میں جائے گی وہی جگہ ہے جہاں خضر علیہ السلام ہمیں ملیں گے۔ یہ بات تو موسیٰ علیہ السلام کو معلوم تھی۔ تو یوشع علیہ السلام نے تو بس یہ دیکھا کہ ایک عجیب واقعہ ہے، پھر سوچا کہ میں بعد میں بتا دوں گا موسیٰ علیہ السلام کو، بتانا بھول گئے۔ جب کھانے کا تذکرہ آیا تو یاد آیا۔ تو ایک وجہ تو یہ ہو سکتی ہے شدید تھکاوٹ، لیکن اس سے بھی زیادہ معقول وجہ یہ ہے کہ چونکہ وہ موسیٰ علیہ السلام کے اتنے معجزے دیکھ چکے تھے، لاٹھی کو بار بار سانپ بننا، پھر سمندر کا دو ٹکڑے ہونا، پھر فرعون کا اس میں غرق ہونا، پھر مینڈکوں کا عذاب، اور کیا کچھ دیکھ چکے تھے وہ جوؤں کا عذاب، تو ان کے لیے یہ بہت زیادہ اچھمبے کی بات نہیں تھی اس طرح کے معجزے ہونا۔ یہ تو ہمارے لیے ہے نا جس نے کبھی دیکھا نہ ہو، تو دن رات اتنی نشانی اللہ کی دیکھ چکے تھے، موسیٰ علیہ السلام کے معجزے دیکھ چکے تھے، تو تعجب تو ان کو ہوا کہ ایسا ہوتا نہیں ہے، لیکن یہ تعجب ان کے لیے اتنا زیادہ تعجب کی چیز نہیں تھی جتنا ہمارے لیے۔ تو تھکاوٹ اور یہ دونوں چیزیں مل کر ان کے ذہن سے اللہ نے نکال دیا۔ اور اصل بات یہ کہ یہ نکالا تو اللہ نے ذہن سے تھا ان کے۔ اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ کو تھوڑا سا اور زیادہ تھکانا چاہتے تھے کہ تھوڑا سا اور تھکیں۔ اس میں کیا حکمت تھی اور زیادہ تھکانے میں؟ اس میں یقیناً یہ حکمت ہو سکتی ہے کہ جب بہت زیادہ تھکاوٹ کے بعد انسان کو کوئی چیز ملتی ہے نا تو پھر بہت زیادہ قدر کرتا ہے اس کی، تو اللہ تعالیٰ کی حکمت تھی۔ تو لیکن یہ کہ اس کی نسبت شیطان کی طرف کی جاتی ہے۔ ہر ایسی چیز جو آپ کے لیے بظاہر نقصان کا سبب ہو، اس کی نسبت شیطان ہی کی طرف کی جاتی ہے۔ ہر عمل کا خالق بہرحال اللہ تعالیٰ ہے، لیکن اللہ نے شیطان کو یہ کام کرنے دے دیا کہ بھئی تو ان کو بھلا رہا ہے تو بھلانے دے، کیونکہ شیطان اپنے لحاظ سے کام کر رہا ہے، لیکن اس میں مصلحت، بہت بڑی مصلحت یہ تھی کہ اللہ تعالیٰ کی بھی جو حکمت تھی وہ حکمت بھی حاصل ہو رہی تھی۔ وہ حکمت تھی حضرت موسیٰ کو اور ان کے خادم کو اور زیادہ تھکانا۔ تو جب انہوں نے بتایا یوشع علیہ السلام نے، بھائی وہ تو سمندر میں عجیب طریقے سے راستہ بنا کے چلی گئی، اب موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا ذالک ما کنا نبغی، ارے بھائی یہی جگہ تو ہم تلاش کر رہے تھے، اللہ میاں نے مجھے پہلے بتا دیا تھا کہ وہ ایسے سمندر میں زندہ ہو کے چلی جائے گی، وہی تو جگہ تھی جہاں ہم نے جانا تھا، ہم تو آگے نکل گئے، واپس چلو۔ فرتدا علی آثارہما، دونوں واپس لوٹے، قصصا انہی نشانات پہ۔ اب آپ دیکھیں یہ بھی عجیب بات ہے، کتنے تھکے ہوئے تھے، بھوک بھی تھی، لیکن وہ ساری تھکاوٹ ان کی غائب ہو گئی۔ اس کی وجہ بھی ظاہر ہے کہ جب انسان کسی ہدف کو تلاش کرتا ہے نا اور بڑی مشکل کے بعد اس کو وہ مقصد مل جائے تو اس کی تھکاوٹ کافور ہو جاتی ہے۔ حضرت موسیٰ نے سوچا کہ کھانا اور آرام ایک طرف چھوڑو، اب وہ تو وہ جگہ تو ابھی بھائی وہ تو ہمیں مل گئی ہے، وہ تو لوکیشن وہی ہے، تو وہ ساری تھکاوٹ کو چھوڑ کر بجائے کھانا کھانے کے اور نیند کرنے کے فوراً واپسی کی طرف دوڑے۔ جب وہاں گئے ہیں فوجد عبدا من عبادنا، تو دونوں نے ہمارے بندوں میں سے ایک بندے کو پایا، یعنی خضر علیہ السلام کو۔ وہ بندہ تھا آتیناہ رحمتا من عندنا، جن کو ہم نے اپنی طرف سے رحمت دی۔ وہ رحمت نبوت بھی ہو سکتی ہے، ولایت بھی ہو سکتی ہے۔ وعلمناہ من لدنا علما، اور ہم نے اپنی طرف سے ان کو خاص نوعیت کا علم دیا۔ وہ علم کیا تھا آگے پتہ چلتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کو الہام ہو جایا کرتا تھا۔
اگر وہ نبی تھے تو وحی ہو جایا کرتی تھی کہ بھئی آپ یہ کام کر لیں کیونکہ یہ فیوچر میں اس کا یہ فائدہ ہے، فیوچر میں اس کا یہ نقصان ہے. تو اس طرح سے اللہ تعالیٰ آپ سے کام لے لیا کرتے تھے مستقبل کی باتیں آپ کو بتا کے. اور اگر وہ ولی تھے تو الہام کے ذریعے اللہ بتا دیا کرتے تھے. تو یہ والا علم اللہ نے آپ کو دیا تھا. اچھا یہاں یہ ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَدُنَّا، ہم نے اپنی طرف سے. تو اسی کو بعد میں یہ اس طرح کی چیزیں جو ہے نا ایک ٹرم بن گئی، علم لدنی کہا جانے لگا کہ اللہ نے اپنی طرف سے. کچھ بندے اللہ کے سلیکٹڈ ہوتے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ بعض دفعہ وہ باتیں بتا دیتے ہیں جو دوسروں کو نہیں بتاتے. تو اس کو کہتے ہیں اللہ نے اپنی طرف سے ان کو ایک نالج دے دی ہے. ایک نالج تو وہ ہوتی ہے جو آپ اسباب کے ذریعے حاصل کرتے ہیں، مختلف قسم کے ایکسپیریمنٹ کرتے ہیں، تجربے کرتے ہیں، جو مطالعہ کرتے ہیں. اور کچھ چیزیں ایسی ہوتی ہیں جو اللہ کی طرف سے دل میں آ جاتی ہیں. ہم نے بہت دفعہ علماء سے سنا ہے کہ بھئی بیان کرتے کرتے ایسے ایسے علمی نکات دماغ میں آ رہے ہوتے ہیں جو ہم نے نہ کبھی پڑھے ہوتے ہیں نہ کبھی اس پہ غور کیا ہوتا ہے، لیکن زبان چلتی ہے. جیسے حضرت حسان ابن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف کیا کرتے تھے نا شاعری میں، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم حضرت حسان سے فرماتے کہ آپ بولیے جبریل معک، جبریل آپ کے ساتھ ہیں. کیا مطلب؟ آپ کے دل میں یہ اشعار جبریل کے ذریعے اللہ ڈالے گا. تو یہ بھی اہل اللہ کے ساتھ اللہ کی مدد ہوتی ہے. لیکن خوب سمجھ لیں ان باتوں کا یہ مطلب نہیں ہے کہ کوئی بھی ننگ دھڑنگ اٹھ کے کچھ بھی پیش گوئیاں کرنا شروع کر دے اور یہ دعوے کرے کہ میرے پاس علم لدنی ہے تو آپ اس کی باتوں پہ یقین کرنا شروع کر دیں. اس طرح کی باتوں پہ ایک تھرڈ پرسن کے لیے اس زمانے میں یقین کرنا جائز نہیں ہے. وجہ اس کی ہے کہ اس میں گمراہی کا دروازہ آج کل بہت زیادہ کھل جاتا ہے. تو اگر کوئی متشرع ہے، شریعت کا پابند ہے اور شریعت کے خلاف بات نہیں کرتا، پھر اگر اللہ اس کے دل میں کسی بات کا الہام ڈال دیتے ہیں تو غالب گمان یعنی کے درجے میں یہ کہا جا سکتا ہے کہ واقعی ہو سکتا ہے یہ اللہ کی طرف سے علم ہو، لیکن وہ شریعت سے ٹکرا نہ رہا ہو. کوئی بھی چیز جو شریعت سے ٹکرا رہی ہے تو وہ علم لدنی نہیں ہے، وہ شیطان کی طرف سے الہامات ہیں. یا اس علم لدنی کے دعوے کے بعد وہ شخص شریعت سے ہٹنا شروع ہو جائے تو بھی سمجھ لیں کہ یہ شیطانی تصرفات ہیں. تو ان چیزوں پہ پھر بلیو نہیں کرنا چاہیے، یقین نہیں کرنا چاہیے. سب سے پہلے ہمیں شریعت ہی کو فوکس کرنا ہے. تو ہمارے پاس جو قرآن و سنت کا علم پہنچا ہے اور فقہاء نے جو اس کی تشریح ہمیں بتائی ہے ہم اسی کے پابند ہیں، جس کو حلال و حرام کا علم کہا جاتا ہے. علم لدنی کی بیس پہ شریعت چینج نہیں ہو سکتی. مثال کے طور پر آج کوئی شخص کسی کو اٹھ کے قتل کر دے اور کہے کہ مجھے الہام ہوا تھا کہ یہ بندہ کل بعد میں نافرمان بنے گا تو اس لیے میں نے اس کو قتل کر دیا ہے، تو قصاصاً اس شخص کو قتل کیا جائے گا. دلیل میں یہ کہے کہ خضر علیہ السلام نے بھی تو بندہ مار دیا تھا اور اللہ نے ان کو بتا دیا تھا کہ یہ اپنے ماں باپ کا نافرمان بنے گا، تو یہ دلیل ٹھیک نہیں ہوگی. اس لیے کہ خضر علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے مارا تھا اور اس پر ہمارے پاس نص موجود ہے. آپ کو اللہ نے واقعی حکم دیا بھی ہے کہ نہیں دیا یہ تو آپ کہہ رہے ہو، ہمارے پاس تو کوئی دلیل نہیں ہے. تو لہذا ایسے شخص کو قصاصاً قتل کیا جائے گا. تو شریعت کا کہ جو قصاص کے حکام ہیں یہ جتنے بھی حکام ہیں وہ چینج نہیں ہو سکتے. اب وہ قیامت تک کے لیے وہ منضبط ہو چکے ہیں، ان میں ذرا برابر بھی کسی کے علم لدنی کی بیس پہ تبدیلی نہیں ہو سکتی. آگے قرآن کہتا ہے وَعَلَّمْنَاهُ مِن لَّدُنَّا عِلْمًا قَالَ لَهُ مُوسَىٰ، تو موسیٰ علیہ السلام نے ان سے فرمایا هَلْ أَتَّبِعُكَ، کیا میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں عَلَىٰ أَن تُعَلِّمَنِي مِمَّا عُلِّمْتَ رُشْدًا. اللہ نے آپ کو جو رشد کی باتیں، اچھی باتیں بتائی ہیں، سیدھی باتیں بتائی ہیں، کیا وہ آپ مجھے بتائیں گے تو اس پہ میں آپ کو فالو کر سکتا ہوں. قال، حضرت خضر نے فرمایا إِنَّكَ لَن تَسْتَطِيعَ مَعِيَ صَبْرًا، آپ میرے ساتھ ہرگز صبر ہی نہیں کر سکتے. وَكَيْفَ تَصْبِرُ عَلَىٰ مَا لَمْ تُحِطْ بِهِ خُبْرًا، اور بھلا آپ ایسی بات پہ کیسے صبر کر سکتے ہیں جس کی خبر کا آپ احاطہ ہی نہیں کیا آپ نے، جس کی ڈیپتھ میں آپ جا ہی نہیں سکتے، جس کی حقیقت آپ کو پوری طرح معلوم ہی نہیں ہے. حضرت خضر علیہ السلام نے یہ اس لیے بھی کہا کہ وہ جانتے تھے کہ یہ موسیٰ علیہ السلام ہے، موسیٰ کلیم اللہ ہیں، تو یہ شریعت پر عمل کرتے ہیں، تو شریعت کے لحاظ سے جو ناجائز ہوگا یہ صبر نہیں کریں گے. بہرحال میں رکوع کے آخر میں اس کے خلاصے کے طور پر اس کے علمی نکات پیش کروں گا. ابھی میں اس کو وقت کم ہے تو مکمل کر دوں. قال ستجدنی ان شاء اللہ صابرا، موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا عن قریب آپ مجھے انشاءاللہ صبر کرنے والا پائیں گے اور میں آپ کا کسی معاملے میں آپ کی نافرمانی نہیں کروں گا. یہ ایگریمنٹ کر لیا. جب موسیٰ علیہ السلام نے یہ ایگریمنٹ کیا تو حضرت خضر علیہ السلام نے بھی پھر ایک اور ایگریمنٹ ان سے کروایا کہ صرف اتنا کافی نہیں ہے کہ آپ نے صبر کرنا ہے، بلکہ اس صبر کا طریقہ کیا ہوگا وہ میں آپ کو بتا رہا ہوں. فَإِنِ اتَّبَعْتَنِي، پس اگر آپ نے مجھے فالو کیا،
فلا تسألنی عن شیء، تو کسی بھی چیز کے بارے میں آپ نے سوال تک نہیں پوچھنا، اعتراض تو دور کی بات، حتی احدث لک منہ ذکرا، یہاں تک کہ میں خود ہی اس کا ذکر آپ کے لیے پیدا کر دوں، میں خود ہی اس کا تذکرہ شروع کر دوں، آپ نے چپ چاپ دیکھنا ہے میں کر کے آ رہا ہوں، اس کے علاوہ آپ نے کچھ بھی نہیں کرنا۔